إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص درود سلام علیہ امام الانبیاء اشرف الانبیاء سید اولاد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ ہے. اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے مرد و خواتین سے مستقل طور پر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ خطبہ جمعہ کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان آداب کو اگر مضمون فاتحہ نہ رکھا جائے تو جمعہ کا ثواب ضائع ہونے کا خدشہ ہے. ان آداب میں سے ایک ادب خطیب کی بات کو، خطیب کے خطبے کو انتہائی توجہ اور اہتمام کے ساتھ سماعت کرنا ہے. دوران تقریر، دوران خطبہ نہ زبان سے کچھ بولنا جائز ہے آپس میں، نہ ہی آنکھوں اور ہاتھوں سے اشارہ کرنا جائز ہے. اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کو بھی منع نہیں کیا جا سکتا. یہ خطیب کی ذمہ داری ہے، وہ انہیں منع کرے گا. نہ بچوں کو خاموش کروایا جا سکتا ہے، نہ بڑے کو کسی کام سے روکا جا سکتا ہے، نہ آپس میں کوئی بات چیت کی جا سکتی ہے. مکمل انہماک اور خاموشی کے ساتھ خطبے کو سننا یہ خطبہ جمعہ کے آداب میں سے اہم ترین چیز ہے. محترم بھائیوں، ماہ مقدس کا عظیم پیریڈ اور قیمتی دورانیہ وہ ہم تقریباً گزار چکے ہیں. اس مبارک مہینے کی چند ساعات، چند گھنٹے وہ باقی ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہم سے رخصت ہونے کو ہے. یہ ماہ رمضان، ماہ سیام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نوازشات لے کر، اس کی رحمتیں لے کر، بخشش کے پیغام لے کر، فوز و فلاح کی خوشخبریاں لے کر، جہنم کے دروازوں کو بند کرا کے جنت کے دروازوں کو کھلوا کے، شیاطین کو پابند سلاسل کرا کے ہمارے پاس ہمیں کچھ دینے کے لیے اور ہمارے دامن کو بھرنے کے لیے آیا تھا. نہیں معلوم کہ یہ مہمان ہم سے کس انداز سے رخصت ہو رہا ہے. بہت کم ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ اس رمضان کے روزے قیامت کے دن اس بندے کے حق میں سفارش کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں بحث کر رہے ہیں. اور نہ جانے کتنے ہی بد نصیب ایسے ہیں کہ جن کے حق میں سفارش کرنے کی بجائے روزہ ان کے خلاف بات کر رہا ہوں کہ میں ان کے پاس گیا تھا کچھ دینے کے لیے، ان کو کچھ بنانے کے لیے، لیکن انہوں نے میری قدر نہیں کی. نہ بھوک پیاس کی صعوبت کو برداشت کرنا پسند کیا اور نہ ہی اپنی خواہشات کو، شہوات کو اپنے کنٹرول کے اندر لے کے آئے. میرے تقاضوں کا بالکل ہی خیال نہیں کیا. یہ روزہ ان کے خلاف اپنی زبان استعمال کرتے ہوئے اللہ کی دربار میں شکوہ کر کے ان بندوں کو مجرم ثابت کروائے. یہ ماہ مقدس
جس کو ہم گزار چکے ہیں، دو اعتبار سے یہ ہمیں کچھ دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ پورا مہینہ اللہ کی طرف سے ٹریننگ کا، تربیت کا مہینہ تھا۔ ہم نے اس مہینے کے اندر ٹریننگ لینی تھی، تربیت لینی تھی۔ خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جو اس ماہ مقدس کو تربیت کا، ٹریننگ کا مہینہ سمجھ کر اس کا خیر مقدم کر رہے تھے، روزوں کا اہتمام کر رہے تھے اور بساط بھر نیکیوں کی کوشش کر رہے تھے۔ یقیناً ان لوگوں کی بدبختی میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ تربیت کا مہینہ آیا، ٹریننگ کا مہینہ آیا، لیکن انہوں نے اس کورس میں شامل ہونا مناسب نہیں سمجھا، اپنی تربیت کرنا مناسب نہیں سمجھا، نہ روزوں کو منہ لگایا، نہ اس ماہ مقدس کے تقاضوں کا کچھ احترام اور خیال کیا۔ جو زندگی کی روٹین پہلے تھی وہی برقرار رہی اور اسی انداز سے اس عظیم رحمتوں والے قیمتی مہینے کو بھی انہوں نے ضائع کر دیا۔ ایسے لوگوں کی بدبختی کے اندر یقیناً کوئی شک نہیں، اور جنہوں نے اس مہینے کے اندر تربیت کی ہے، ٹریننگ حاصل کی ہے، روزوں کا اہتمام کیا ہے، اس کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے پورا کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے لیے یہ ماہ مقدس دو طرح کی تبدیلیاں لے کے آیا ہے، ایک باطنی تبدیلی اور ایک ظاہری تبدیلی۔ دونوں اعتبار سے اس نے انسانوں کی تربیت کی ہے۔ ظاہر کی تبدیلی وہ بھی اہم ہے، لیکن ظاہر کا انحصار باطن پر ہے۔ باطن جب تک درست نہ ہو، باطن کے اندر جب تک تبدیلی نہ آئے، ظاہر جو عمل پیش کیا جا رہا ہے اللہ کے دربار میں اس کی حیثیت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس ماہ مقدس نے ہمیں تربیت اور ٹریننگ دی۔ اس ٹریننگ کے اندر خاص طور پہ ہمارے باطن کا اس نے صفایا کیا، ہمارے باطن کو پاک اور صاف کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ظاہر کی طرف بھی اس نے توجہ کی۔ ماہ مقدس کی تربیت کے جو اہداف تھے، جو مقاصد تھے، وہ میں آپ کے سامنے اور اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کے بعد محاسبے کی اپنے آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں اور آپ اپنے ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم محاسبہ کریں کہ ماہ مقدس ہم نے جو دینے کے لیے آیا تھا کیا ہم نے وہ لے لیا ہے؟ اگر لے لیا ہے، اپنی تربیت کر لی ہے، تو کیا یہ تربیت صرف اس مہینے کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی، یہ اس کے اثرات سال کے 11 مہینوں تک باقی رہیں گے، یا موت کے پیغام تک باقی رہے گی؟ یہ دونوں چیزیں ہم نے اپنے سامنے رکھی ہیں۔ محترم بھائیوں، ماہ مقدس روزوں کی فرضیت لے کر، پابندیوں کی ایک لمبی فہرست لے کر ہمارے پاس آیا۔ صبح سے لے کر شام تک اس ماہ مقدس کی وساطت سے ہم نے بھوک پیاس کو برداشت کیا۔ سحری کا ٹائم، قیمتی ٹائم ہم اٹھے، اس وقت ہم نے سحری کا بابرکت کھانا استعمال کرتے ہوئے، پانی استعمال کرتے ہوئے پھر سارا دن غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس کو ہم نے برداشت کیا۔ یہ صبح سے شام تک رزق کے حلال سے اجتناب کرنا، بھوک اور پیاس کی صعوبت کو برداشت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی ہم سے مقصود نہیں تھا۔ اللہ کے خزانوں کے اندر، اس کے اناج کے اندر، اس کے گندم اور چاولوں کے اندر انسانوں کی خوراک جو رب کے ذمہ ہے انسانوں کو دینا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آ گئی تھی، کوئی قحط نہیں پڑ گیا تھا، کوئی ڈکیتی نہیں ہو گئی تھی۔ رب کے خزانوں کے اندر بالکل کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود صبح سے شام تک نہ اس نے ہمیں کھانے کے قریب جانے دیا، نہ پینے کے قریب جانے دیا۔ محض مقصود بھوک پیاس برداشت کروانا نہیں تھا۔ ان روزوں کی فرضیت کا مقصد، صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کرنے کا مقصد، اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ ماہ مقدس کا ہدف ہے، یہ ٹریننگ کا، تربیت کا مین مقصد ہے
فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تمہارے اندر کی تبدیلی چاہتے ہیں، تم پر روزوں کی فرضیت کا مقصد یہی ہے۔ اللہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تمہارے اندر چینج لینا چاہتے ہیں۔ تقوی کی بنیاد اور انحصار سب سے پہلے ایمان پر ہے، تو روزہ انسان کو تقوی کی مساقت سے سب سے پہلے ایمان کا درس دیتا ہے، ایمان پیدا کرتا ہے۔ بند کمرے کے اندر فریزر کے سامنے، فریج کے سامنے بیٹھ کر گرمی کی شدت کے باوجود جب پیاس کے وجہ سے اس کے حلق کے اندر کانٹے چو رہے ہیں، انواع و اقسام کے مشروبات اس کی فریج کے اندر موجود ہیں، اس کی دسترس میں موجود ہے، دنیا کی کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، بھوک اسے پریشان کر رہی ہے، کھانے کی کئی چیزیں موجود ہیں، دنیا کی کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے۔ روزہ انسان کو ایمان سکھلا رہا ہے، عقیدہ سکھلا رہا ہے۔ دنیا کی اگرچہ کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی، کوئی پیر فقیر نہیں دیکھ رہا، کوئی ولی علی نہیں دیکھ رہا، مخلوق میں سے اگرچہ کسی کی نظر ہم تک نہیں پہنچ رہی، لیکن مخلوق کا خالق اس کی نگاہیں ہمارے اوپر کھڑی ہیں، اس کا علم، اس کی علم کے اندر ہم موجود ہیں، اس کی قدرت کے اندر ہم موجود ہیں، اس کی معلومات سے، اس کے احاطے سے، اس کی قدرت سے ہم باہر نہیں ہیں۔ یہ انسان کو ایمان سکھا رہا ہے روزہ۔ انسان بند کمرے کے اندر بیٹھ کر موقع میسر آنے کے باوجود نہ اپنی پیاس کی شدت کو بجھاتا ہے، نہ اپنی بھوک مٹاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس مالک نے مجھے منع کیا ہے وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہاں، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی، اس کی قدرت کے اندر ہوں، اس کی طاقت سے میں باہر نہیں ہوں، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے، وہ مجھے سزا دے سکتا ہے، میری گرفت کر سکتا ہے۔ یہ انسان کو روزہ ایمان سکھلا رہا ہے۔ غیر میں بھی اگر کسی سے ڈرنا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اگر کوئی طاقتور ہے تو وہ اللہ ہے، اگر کوئی علی کل شیء قدیر ہے تو وہ اللہ ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اگر کسی کی پکڑ سخت ہو سکتی ہے تو وہ اللہ ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو روزے کی مناسبت سے، ایمان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ تو روزہ ہمیں تقویٰ دیتا ہے، تقوی کی بنیاد ایمان پر ہے۔ اس روزے نے ہمارا ایمان مضبوط کیا کہ زندگی کے ہر موڑ پر، جس طرح یہاں بند کمرے کے اندر تم اس رب سے ڈر کے اس کی نافرمانی کے قریب نہیں جا رہے، ایسے ہی تم نے اس رب کی مان کر زندگی کے ہر موڑ پر اس کا خوف اپنے اوپر سوار کرتے ہوئے، اس کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانیوں کے قریب نہیں جانا۔ روزے نے ہمیں ایمان دیا، یہ اس کا مین ہدف تھا۔ اس ایمان کو ہم نے محفوظ کرنا ہے۔ زندگی کے ہر موقع پر یہ ایمان ہم سے دور نہیں جانا چاہیے، کیونکہ انسانوں کے اعمال کی کامیابی کا انحصار، ان کے پاس ہونے کا انحصار یہ انسان کے ایمان اور عقیدے پر ہے۔ عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کی قسم ساری زندگی ساری شریعت پر عمل کر لے، سوائے ایمان اور عقیدے کے انسان کے پلے کچھ آنے والا نہیں ہے، اور ساری زندگی کے اعمال انسان کو نجات دلانے والے نہیں ہیں۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ اللہ نے جو ایمان سکھلایا تھا، جو عقیدہ دیا تھا، جس بندے نے قرآن کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہوئے عقیدہ نہیں سنوارا، ایمان نہیں بنایا، عقیدہ توحید کو اپنے دل و دماغ کے اندر نہیں بسایا، اللہ فرماتے ہیں فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، ان کے لیے ہم نے ترازو قائم نہیں کرنا۔ عقیدہ بنیادی چیز ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، جتنے مرضی اچھے عمل کر لیے جائیں، اللہ کی قسم ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، اس طرح سے دھلنے والے نہیں ہیں۔ عقیدہ درست ہو، ٹوٹے پھوٹے اعمال انسان کو کہیں نہ کہیں ضرور فائدہ پہنچا کر انجام کے اعتبار سے جہنم سے آزادی دلا کر جنت کے حقدار بنا دیتے ہیں۔ عقیدے کو سب سے پہلے مضبوط کرنا ہے، اور یہ روزہ اس کا مین ہدف انسانوں کے ایمان کو اور عقائد کو درست کرنا ہے۔
آج اللہ کا گھر، اللہ کی ذات ایمان والوں کے سامنے نہیں ہے. آج مخلوق کے گھر وہ آباد نظر آتے ہیں، رب کے گھر وہ بے آباد نظر آتے ہیں. درباروں مداروں کے اوپر سجدے ہیں، قبروں کا طواف ہے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے جذب مارے جا رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے، پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، دور دراز کے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا جاتا ہے، گاڑیوں کا اہتمام کیا ہے جی، رب کا فلاں ولی اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، پھر قبر کے اوپر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو رب کے لیے کرنا تھا. نظر نیاز بھی ان کے نام کی، جانوروں کا ذبیحہ بھی ان کے نام کا، طواف بھی قبروں کا چل رہا ہے. دعا جو عبادت نہیں بلکہ عبادات میں سے افضل ترین عبادت ہے، جو عبادات کا مغز اور نچوڑ ہے، یہ ہاتھ جو رب کے سامنے اٹھے تھے یہ مخلوق کے سامنے اٹھ رہے ہیں. پھر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مخلوق بھی وہ جو منو مٹی کے نیچے دفن ہے، اور مخلوق بھی وہ جب وہ مرے تھے، فوت ہوئے تھے، انہی مریدوں نے ان کو غسل بھی دیا تھا، ان کے عام کپڑے بھی اتارے تھے، ان کی جناب ان کو استنجا بھی کروایا تھا، ان کی شرمگاہ پہ ہاتھ بھی لگایا تھا. ان کو اس وقت کچھ احساس نہیں تھا، یہ ساری ضروریات مریدوں نے پوری کی. پھر ان کو کفن بھی دیا، پھر کندھوں پر اٹھایا بھی صحیح، پھر قبر کی وادی تک پہنچایا. یہ سب کچھ کر کے آگے جب قبر کے اندر دفن کر دیا، اوپر مٹی ڈال دی، پھر انہی سے مانگنا شروع کر دیا جو اب تک اپنے لیے استنجا بھی نہیں کر سکتے تھے، کپڑے بھی نہیں پہن سکتے تھے، اتنے محتاج تھے جو اب تک محتاج تھے. قبر میں پہنچنے کے بعد بھی یہ مشکل کشا بن گئے. روزہ رکھنے والوں کے اگر یہ اعمال، یہ عقائد ساتھ ساتھ موجود ہیں، اللہ کی قسم روزے کا تقاضا پورا نہیں ہے، تقوی کا تقاضا پورا نہیں ہے. ایسے لوگوں کے روزے کسی کھاتے کے نہیں ہیں. روزہ کیا ساری زندگی کی عبادت کسی کھاتے کی نہیں. اور کسی دانا نے سمجھدار نے کیا خوب بات کہی، اللہ کی قسم ان درباروں مداروں قبروں کے اوپر بیٹھنے والے ان فقیروں کا نظریہ بھی آنے والے سائرین سے زیادہ اچھا ہے جو فقیر ان درباروں پہ بیٹھ کے آنے والوں سے پیسے مانگتے ہیں، قبر والے سے ہی مانگتے ہیں. اور یہ دور دراز کا سفر کر کے یہ سیون شریف جا رہا ہے، یہ جناب صحیح سفر جا رہا ہے، یہ جناب فلاں دربار پہ جا رہا ہے، فلاں پیر صاحب کی زیارت کے لیے، ان کی قبر پہ جناب جدید نیاز چھکانے کے لیے جا رہا ہے. یہ دور سے جانے والا قبر والے سے مانگتا ہے، اور جو قبر والے کے پاس پہلے سے بیٹھے اس کو پتہ ہے یہاں سے کچھ نہیں ملنا، یہ آنے والوں نے کچھ دینا ہے تو ہماری جیب گرم ہوگی اور ہمارا زندگی کا سفر چلے گا، نظام چلے گا. محترم بھائیو، یہ عبادت کے مقامات ہیں. اللہ کی قسم سبق حاصل کرنے والی یہ چیزیں ہیں. ایمان پہلے نمبر پہ درست کرنا ہے. جب ایمان درست ہوگا، اس تقوی نے، اس روزے نے ہمیں اگلی تربیت یہ دی ہے کہ ایمان درست کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کے جذبات کو بھی کرو. یہ جو خواہشات ہیں تمہاری، جذبات ہیں جو کنٹرول ہونے کا نام نہیں لیتے، جس کی وجہ سے بندہ کہتا ہے کہ میری خواہش ہے میں اتنا پیسہ بنا لوں، میری خواہش ہے میرے پاس ایسی گاڑی ہونی چاہیے، میری خواہش ہے میرے پاس ایسی رہائش ہونی چاہیے. یہ روزہ مین ہدف لے کے آیا ہے انسانوں کو اندر کی تبدیلی لانے کا کہ انسان اپنے جذبات پر، خواہشات پر کنٹرول کرے. کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ جذبات خاص طور پہ دو طرح کے ہیں، شہوات، خواہشات دو طرح کی ہیں. ایک خواہش ہے کھانے کی، ایک خواہش ہے جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی. یہ روزہ ان دونوں خواہشات کے حوالے سے ہمیں تنبیہ دے رہا ہے، ہمیں سبق دے رہا ہے، تربیت دے رہا ہے. اور اللہ کی قسم آج اگر دیکھا جائے یہی دو خواہشات کنٹرول میں نہ ہونے کی وجہ سے انہی خواہشات کے گھوڑوں پر بیٹھ کر آج مسلمان اسلام کو بھولا ہوا ہے، سر پر دوڑا رہا ہے. اس کو حلال حرام کا کوئی فرق نہیں، اپنے برائے کا کوئی فرق نہیں، کوئی تمیز نہیں ہے، محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں. انہی دو خواہشات کو اپنے اوپر ایسا سوار کیا ہوا کہ ساری خرابی انہی کے پیچھے نظر آ رہی ہے. کیا کنٹرول دیا ہمیں، کیا سبق دیا؟ اس روزے نے ہمیں سکھایا تم نے کھانے پینے کی خواہش پر کنٹرول کرنا ہے. کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم نے کھانا پینا کچھ نہیں ہے، کھانے میں دنیا کی قیمتی ترین چیز تمہارے پاس کیوں نہ ہو،
اجوا کھجور جیسا بہترین طعام کیوں نہ ہو، منو سلوا کی صورت میں تمہارے پاس کھانا کیوں نہ موجود ہو، روزے کی کیفیت میں اس حلال کے قریب بھی نہیں جانا، کنٹرول کرنا ہے کھانے پینے کی خواہش پر، حلال کے قریب نہیں جانا، سارا دن بھوک برداشت کروائی، اور آب زمزم جیسا قیمتی مشروب کیوں نہ ہو دنیا کا، روزے کی حالت میں رب نے اجازت نہیں دی کہ اس کا خون بھی بڑھ گیا۔ جب کائنات کا مقدس ترین مشروب روزے کی حالت میں رب کے حکم کی وجہ سے چھوڑا جائے گا، اور قیمتی ترین کھانا رب کے حکم کی وجہ سے روزے کی حالت میں چھوڑا جائے گا، تو اللہ اس کے ذریعے بندے کو تربیت دے رہے ہیں، جس رب کے حکم پہ آج تو مقدس ترین کھانا منو سلوا کی صورت میں کیوں نہیں چھوڑ رہا، اور آب زمزم کی صورت میں پاکیزہ ترین قیمتی ترین مشروب کیوں نہیں ترک کر رہا، اسی رب کے حکم پر تمہیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے اور حرام کھانے پینے سے اجتناب کرنا ہے۔ آج دکاندار کی فراڈیاں ملازمت پیش کی، اپنی ملازمت کے اندر حرام سبزیاں، رشوت خوری، سود خوری، اور جناب کاروبار کے اندر دھوکہ فراڈ اور ناجائز طریقے سے پیسہ کمانے کی جتنی بھی خواہش ہے، یہ ساری کس وجہ سے ہے؟ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، کھانے پینے کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، مادی خواہش کے لیے۔ یہ روزہ ہمیں سبق دے رہا ہے، تربیت دے کے جا رہا ہے کہ تم نے اپنی خواہش پر کنٹرول کرنا ہے، کھانے پینے کو، ان چیزوں کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا۔ جس رب نے تمہیں حرام سے روکا اور تم رک گئے، وہی رب تمہیں حکم دیتا ہے رشوت کے قریب نہیں جانا، سود کے قریب نہیں جانا، کاروبار کے اندر دھوکے فراڈ کے قریب نہیں جانا، بہن بھائیوں کے حقوق غصب کرنے کے قریب نہیں جانا، کسی کی پراپرٹی جائیداد پر قابض ہونے کے قریب نہیں جانا۔ یہ ساری مادی اشیاء یہ دنیا کے اندر رہ جانے والی ہے، ساتھ کچھ نہیں جانے والا، ہاں ساتھ جائے گا رب کے حکم پر عمل کرنے کے نتیجے میں، یہ عمل سارے احسان کے ساتھ جائے گا۔ یہ روزہ ہمیں تربیت دے کے جا رہا ہے۔ دوسری خواہش انسان کی جنسی خواہش ہے، شہوت پوری کرنے کے لیے اگر کوئی شادی شدہ ہے، جنسی خواہش کے حوالے سے بھاگتا ہے ادھر ادھر، حلال کی بجائے حرام راستے اختیار کرتا ہے۔ اگر کوئی کمارا ہے، اس کے جذبات پر کنٹرول نہیں، وہ جناب حلال کاریوں کے اندر مبتلا ہے۔ یہ روزے ضرورت کو تربیت دے رہا ہے، سبق دے رہا ہے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے، جنسی خواہش کو اپنے کنٹرول میں لانا ہے۔ تو شادی شدہ ہے، بیوی کے پاس جانا تیرے لیے اللہ نے جائز اور حرام قرار دیا ہے، حتیٰ کہ عبادت اور ثواب قرار دیا ہے، لیکن یہی ثواب اور عبادت والا کام اس رب کے حکم پر اپنی جنسی خواہش کو کنٹرول کرتے ہوئے روزے کی کیفیت میں تمہیں اس کے قریب نہیں جانا۔ صبح سے شام تک برداشت کروایا، کیا ضرورت پڑی تھی اللہ کو برداشت کروانے کی؟ اللہ کی قسم یہ تربیت دے رہے ہیں خالق کائنات، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرو، جنسی شہوات پر کنٹرول کرو، ان کو اپنے اوپر سوار مت کرو۔ آج یہ ایسی سوار ہو چکی ہے ان جنسی خواہشات کے حوالے سے، بے رحمی کا انسان اس قدر شکار ہے۔ اللہ کی قسم کو محفوظ کرے، وہ باپ جو اپنی بیٹیوں کی عزت کا محافظ تھا، وہ بھائی جو اپنی بہنوں کی عزت کا محافظ تھا، وہ خامد جو غیرت کا ثبوت تھا، جو اپنی بیوی کی عزت کا محافظ تھا، آج یہ سارے مقدس رشتے اپنے ہی ہاتھوں سے ان عزتوں کو تار تار کر رہے ہیں جن عزتوں کے یہ محافظ تھے۔ وجہ کیا ہے؟ ماحول ہم نے ایسا اختیار کیا جس کی وجہ سے جنسی خواہشات ہمارے کنٹرول کے اندر نہیں رہی۔ آج باپ بیٹی کی عزت کا ڈکیت ہے، بھائی بہن کی عزت کو تار تار کر رہا ہے۔ حالات و واقعات ایسی سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے لا رہے ہیں، اور یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اگر ان خواہشات کو کنٹرول نہ کیا، اللہ کی قسم بے رحمی کا شکار ہونے کے نتیجے میں دنیا کی ذلت اور رسوائی بھی ہم سے نہیں چھوٹنے والی، اور آخرت کی تباہی بھی ہم سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ روزہ تربیت دے کے جا رہا ہے، جہاں کھانے پینے میں کنٹرول کرنا ہے، وہاں جنسی خواہشات کے بارے میں بھی اپنے اوپر ضبط کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ یہ ہدف ہے رمضان کا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ روزے نے ہمیں تربیت دی، سبق دیا کہ اپنے اوپر صبر کرنا ہے، اپنے اوپر جبر کرنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے،
صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا. کیسے تربیت دی؟ روزے کی حالت میں ہے بندہ، کسی نے گالی دے دی، کوئی لڑنے کے لیے آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اس گالی دینے والے کو کہہ دو میں تجھے گالی کا جواب نہیں دیتا. کیوں؟ میں روزے کی حالت میں ہوں، میں نے صبر کرنا ہے. اگر کوئی لڑنے کے لیے آ رہا ہے، آپے سے باہر ہو رہا ہے، اس کو بتا دو بھائی میں تیرے ساتھ لڑنے والا نہیں، میں مقابلہ نہیں کروں گا. انی صائم، میں روزے کی کیفیت میں ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، میں نے اپنے اوپر صبر کرنا ہے. یہ روزہ انسان کو صبر سکھا کے جا رہا ہے. محترم بھائیوں، یہ بہت بڑی خامی ہمارے اندر موجود ہے کہ آج ہم بے صبرے ہیں. صبر کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ چکا. خامد بے صبرا، نتیجہ طلاق کی صورت میں. بھائی بے صبرا، نتیجہ اپنے بھائی سے لڑ کے اس سے جناب قطع تعلق ہی کیے بیٹھا ہے. اور پھر اسی بے صبری کے نتیجے میں بھائی کے خون کا جناب اپنے ہاتھوں پر بھائی کا خون لگائے بیٹھا ہے، قاتل بنا بیٹھا ہے. مسلمان کو برداشت نہیں کر رہا، دکاندار گاہک کو برداشت نہیں کر رہا، کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. معمولی بات پر تلخ کلامی، نتیجہ قتل و غارت پر بڑی آسانی کے ساتھ جا پہنچتا ہے. یہ جناب کاروبار کا سیزن چل رہا ہے. اللہ کی قسم رات یہ منظر میرے سامنے آیا، ایک دکان پر معمولی سی بات ہوئی، چوڑیوں کی دکان، اور تلخ کلامی ایسی بڑی کہ ساری چوڑیاں جناب اس نے توڑ کے رکھ دی. عام فن معمولی سی بات بے صبری کے نتیجے میں کتنا بڑا نقصان. اور قریب تھا کہ یہاں پہ فائر ہو اور لاشیں یہاں پہ گرے. اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی کرنا ہوا تو معزز لوگ آئے اور درمیان میں یہ جناب لڑائی کرنے کا معاملہ ختم کروایا. بے صبری کے نتیجے میں، صبر نہ ہونے کے نتیجے میں باپ اولاد کے اوپر ایسا ہاتھ چلاتا ہے، اولاد باپ کے سامنے ہو جاتی ہے. بیوی خاوند کا جناب آپس کا جناب تو تکرار اور تعلقات کی خرابی، یہ سارے معاملات بے صبری کے نتیجے میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر دینا چاہتے ہیں. فرمایا یہ اولو العزم بڑی ہمت والے لوگوں کا کام ہے صبر کرنا. اور روزہ اور ماہ رمضان کے پورے 29 یا 30 دن یہ انسان کو تربیت دیتے ہیں کہ اس قیمتی چیز کو تم نے اگر پانا ہے تو پھر روزوں کی تقاضوں کو پورا کرو اور صبر کی پریکٹس کرو. یہ صبر، یہ روزہ ہمیں دے کے جا رہا ہے. اگلے نمبر پہ یہ روزہ ماہ رمضان ہمیں ایک نظام الاوقات دے کے جا رہا ہے کہ ٹائم کو ضائع نہیں کرنا، وقت کی قدر کرنی ہے. اور پھر کیا ترتیب بھی خوبصورت کہ صبح سحری کے ٹائم تم اٹھنا ہے، فجر کی نماز سے پہلے تم نے اٹھنا ہے. یہ بڑا قیمتی ٹائم ہے. یہی وہ ٹائم ہے جب نوازنے والا، دینے والا، شہنشاہوں کا شہنشاہ، مالک الملک، خزانوں کا مالک، وہ انسانوں کو نوازنے کے لیے، دینے کے لیے 6 آسمان چھوڑ کے آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں دینے کے لیے آیا بیٹھا ہوں. کوئی گناہوں کا بوجھ اپنے سے ہلکا کروانے والا، میں اس کا بوجھ ہلکا کرتا ہوں، گناہ معاف کرتا ہوں. کوئی رزق کا سوال کرنے والا، میں نوازنے کے لیے آیا بیٹھا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دینے والا خود دینے کے لیے آسمان دنیا پر آ جاتا ہے. اور ہم جیسے غفلت کی نیند سونے والے لمبی مان کے سو رہے ہوتے ہیں. دینے والا ہمارے پاس دینے کے لیے آتے اور ہم دینے کے لیے تیار نہیں. اور جو ہمیں دیتے نہیں ہیں ہم ان کے پیچھے ہیں. شباز شریف برا، نواز شریف برا، فلاں برا، فلاں برا. عوام کا خیال نہیں کرتے. آٹے سے عوام محروم ہے، 2 وقت کا کھانا نہیں ہے. تو بھائی انہوں نے کھانا دینا ہے. جس نے کھانا دینا تھا، جس نے آٹا دینا تھا، جس نے اناج کی بھرمار کرنی تھی، اللہ کی قسم ہم نے اس کو ناراض کر دیا ہے. وہ دینے کے لیے آتا ہے، ہم منہ موڑ لیتے ہیں، اس کی طرف رخ نہیں کرتے. پھر جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں اللہ ان کے منہ موڑ دیتے ہیں. پھر لوگ پیچھے ہوتے ہیں، وہ آگے ہوتے ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتے. اس لیے حکمرانوں کو کوسنے کی بجائے اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے. ہم دیکھیں ہم اپنی ذمہ داریاں کس قدر پوری کر رہے ہیں. دینے والے کے پیچھے جائیں، جو خود منگتے ہیں، جو خود محتاج ہے، جو خود فقیر ہے. اللہ کی قسم ان کے پیچھے مت بھاگے، اس کو راضی کرے. جب رب راضی ہو گیا تو سب راضی ہو جائیں گے.
وہاں سے ہمارے لیے اگر آرڈر ہو گیا، اللہ کی قسم ہماری رزق روزی کے اندر کوئی کمی ڈال نہیں سکتا۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ کنٹرول کرنا، رزق کو کشادہ کرنا، تنگی کرنا، یہ اس رب کا کام ہے۔ وہ جب کشادہ کرتا ہے تو کوئی تنگ نہیں کر سکتا، وہ جب تنگی کر دیتا ہے پھر چاہے انسان وزیر اعظم کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ جائے، اللہ کی قسم کچھ نہیں مل سکتا۔ خزانے پر بیٹھے ہوئے، بینک میں بیٹھے ہوئے، دریا سمندر پہ بیٹھے ہوئے، یہ جناب ایک بوند بھی استعمال نہیں کر سکتا جب خالق کی طرف سے اس کی رزق، اس کا رزق ہوئے روٹی اس کی بن کر دی جائے، یہ بندہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسی مثالیں اللہ کی قسم دنیا کے اندر موجود ہیں۔ دیکھنے میں وہ ارب پتی، خرب پتی، بڑی بڑی جائیدادوں اور زمینوں کے مالک، بینک بیلنس ان کے پاس، دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کی کمی نہیں۔ رب نے رزق روزی تنگ کر دی ہے، ایسی بیماریاں لگا دی ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ سوائے پالک کے کوئی اور چیز استعمال کی تو تیری بیماری بڑھ جائے گی۔ اب یہ جناب عرب خرب پتی سوائے پالک کے کچھ استعمال نہیں کر سکتا، نہ گوشت کھا سکتا ہے، نہ میٹھا استعمال کر سکتا ہے، نہ نمک استعمال کر سکتا ہے۔ دیکھنے کی گاڑیاں بھی موجود ہیں، نوکروں چاکروں کی ریل پیل ہے، سارا سلسلہ موجود ہے، لیکن اللہ کی قسم رب کی طرف سے ایسی پابندیاں لگی، سب کچھ ہونے کے باوجود نوکر مزے اڑا رہے ہیں اور یہ صاحب دیکھ رہا ہے، منہ میں رال ٹپک رہے ہیں، کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ رب کو راضی کرے، جب وہ راضی ہو گیا تو انشاءاللہ یہ دنیا اور وہ دنیا، یہ سارے جہان بن جائیں گے، دونوں جہانوں کی زندگی بن جائے گی۔ روزہ ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے، دینے والے کو راضی کرے، نظام الاوقات مرتب کرے، ٹائم ٹیبل بنائے، شیڈول بنائے، نیکی کے لیے وقت نکالے، سحری کے ٹائم رب نے اٹھا کے ہمیں مانگنے کا ڈھنگ سکھایا ہے، موقع دیا ہے کہ اس ٹائم مجھ سے مانگو۔ ویسے تو رب ہر ٹائم قبول کرتے ہیں، لیکن یہ خصوصی ٹائم ہے قبولیت کا، اللہ تمہارے پاس دینے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، لہذا اس ٹائم بیٹھ کے رب کے سامنے استغفار بھی کرنا ہے، گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، اللہ سے اپنے حاجات بھی پوری کروانی ہے، ضروریات بھی اس کے سامنے رکھنی ہے، اور اس فائدے کے ساتھ ساتھ نماز فجر بھی ٹائم پہ ادا ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر اور عشاء کی نماز جس بندے نے باجماعت ادا کی، فرمایا پوری رات کے قیام کا ثواب دیا جاتا ہے، پوری رات کی عبادت کا ثواب۔ تو یہ ماہ مقدس ہمیں یہ ترتیب دینے کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہم بیٹھ جاتے تھے ماہ رمضان کے اندر، فجر کی نماز پڑھی، کیا ہے جی سورج طلوع ہونے تک ہم نے اذکار کرنے ہیں اور حج عمرے کا ثواب لے کے جانا ہے، اشراق پڑھ کے جانا ہے۔ یہ روزہ، یہ ماہ رمضان، یہ ہماری تربیت کر رہا ہے۔ اسی طرح تم نے باقی دنوں کے اندر بھی ٹائم نکال کے ذکر اذکار کے اندر دلچسپی لینی ہے۔ پھر سارا دن روزے دار کی یہ کیفیت رہتی ہے کہ زبان پر ذکر الہی ہو، فضول باتیں نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، غیبت چغلی نہ ہو۔ یہ روزہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ سال کے باقی ایام کے اندر بھی اسی طرح زبان کنٹرول میں رکھنی ہے، ذکر الہی زبان پر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی زبان پر ذکر الہی ہے، اللہ فرماتے ہیں جب تک بندے کی زبان پر ذکر ہوتا ہے، اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، انا مع عبدی ما تحرکت بی شفتاہ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک میرے بندے کے ہونٹ میرے ذکر کے اندر حرکت کرتے رہتے ہیں۔ دکان میں ہے، مکان میں ہے، تجارت میں ہے، جہاں بھی ہے، بندہ اپنا کام بھی کر رہا ہے، زبان پر ذکر الہی موجود ہے، اللہ کا جناب اللہ کی یاد موجود ہے، رب کی معیت، اس کی رحمت بندے کے سامنے آ ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کا آخری اشرا اعتکاف کی صورت میں ایک زبردست عبادت ہمارے پاس لے کے آیا۔ ہم نے کیا کیا؟ بیوی کا پیار قربان کیا، بچوں کا پیار قربان کیا، دنیاوی ضروریات کو ہم نے نظر انداز کیا، کاروبار کو چھوڑا، ساری مشغولیات سے دستبردار ہو کے مسجد کے اندر گوشہ نشینی اختیار کی۔ کیا ہے؟ اپنے روٹے ہوئے رب کے لیے ہم نے وقت نکالنا ہے، اس کو منانا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اپنے لتڑے گناہوں سے لتڑے دانت کو اس کے سامنے پھیلانا ہے۔ یہ جناب اعتکاف بیٹھنے والے، یہ رب کے ساتھ دوڑ لگانے والے، اللہ کے ساتھ لائن ملانے والے، راتوں کو جناب یہ جاگنے والے رب کو منا رہے ہیں کہ روٹا ہوا رب ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہمیں جناب معاف کر دے، جہنم سے آزاد کر دے، جنت کا ہمیں حقدار بنا دے۔
یہ زبردست تربیت دی ہے روزے نے کہ اس مالک کے لیے اگر تمہیں کاروبار چھوڑنا پڑے، بیوی بچے چھوڑنے پڑے، تمہیں مصروفیات ترک کرنی پڑے، رب کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کی مخلوق کے لیے، رب کی رضا کو پانے کے لیے، تو یہ کام تمہارے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر یہ تمام صورتیں نظر آتی ہیں تو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر نظر آتی ہیں کہ وہاں پر یہ ساری صعوبتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں، ان ساری محبتوں کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ تو اعتکاف کے نتیجے میں اللہ خاص طور پہ ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کی تربیت دے رہے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کے چند اہداف اور مقاصد تھے، یہ ٹریننگ اور تربیت کا حصہ تھا جو پورے مہینے اس نے ہمیں تربیت دی، ٹریننگ دی۔ یہ اہداف مقاصد سامنے رکھتے ہوئے محترم بھائیوں آج رب سے ہم عزم کریں، اے اللہ تو نے ہمارے ساتھ ہمدردی، پیار محبت کا اظہار کیا، اظہار کرتے ہوئے ہماری یہ تربیت کی۔ اللہ کی قسم ہم تیری ہمدردیوں کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ ماہ مقدس کا اس کا جناب جیسے ہی گزر ہوگا، شوال کا چاند نظر آتے ہی ہم نمک حرام نہیں بنیں گے، ہم تیری تعلیمات کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ پورا مہینہ جو تم نے ہمیں تربیت دی، انشاءاللہ اس کا اثر ہمارے اوپر پورا سال نہیں بلکہ پوری زندگی رہے گا۔ عزیز بھائیوں، یہ چیز اگر ہم نے سمجھ لی تو اللہ کی قسم رب پر کوئی احسان نہیں ہے، بہن بھائیوں پر کوئی احسان نہیں ہے، رشتہ داروں پر کوئی احسان نہیں ہے، مولوی پر، خطیب پر، کسی بھی دوسرے فرد پر کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ ہماری اپنے ساتھ ہے بھائی، شفقت اور محبت اور پیار اور ہمدردی ہے۔ اللہ اس لیے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ذرا دیکھتے رہو کہ کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ یہ پورا مہینہ محنت کی ہم نے دنیا کے لیے نہیں، یہ کل کے لیے ہم نے کی ہے کہ ہماری قیامت سمجھ جائے، قیامت کے دن ہم رسوائی سے بچ جائیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ جو کچھ ہم نے آنے والی کل یعنی قیامت کے لیے ہم نے کیا ہے، ہم نے دیکھنا بھی ہے کہ جو کچھ کیا ہے قیامت تک یہ ہمارے لیے محفوظ رہے گا، مفید رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اگر نیکی کر کے اس کے بعد پھر برائیوں کی دلدل میں چلے گئے، پھر گناہوں کی وہ زندگی گزارنا شروع کر دی، یہ تو اپنے ہاتھ سے ہم نے اپنی نیکی پر پانی پھیر دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، پورا مہینہ نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، حلال کا اہتمام، ذکر اذکار کا اہتمام، تلاوتوں کا اہتمام، اور یہ مہینہ گزرنے کے ساتھ ہی نمازیں بھی جاتی رہے، رزق حلال کا بھی خیال نہ ہو، زبان بھی کنٹرول کے اندر نہ ہو، تکلیف بھی پہنچاتے رہے لوگوں کو، یہ ساری نیکی ہم اپنے ہاتھ سے جو سمجھے ضائع کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اس پگلی عورت کی طرح نہ بن جانا جو سود کاٹتی ہے، دھاگا بناتی ہے اور پھر اپنے ہاتھ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی محنت پر پانی پھیر دیتی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ عبادتیں، یہ محنتیں، یہ کوششیں صرف ایک مہینے کے لیے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کی عبادت میں، اطاعت و فرما برداری کے اندر لگا رہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ یہ نیکیاں ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں۔ اگر ہم نے نیکیاں نہ کی تو یوں سمجھے ہم نے اللہ کو ہی بلایا، ہم نے اپنے آپ کو بلا دیا، ہم نے خود کو بلا دیا، ہم خود سے غافل ہو گئے، اپنے نقصان سے غافل ہو گئے۔ اتنا بڑا نقصان ہمیں پہنچنے والا ہے، ہم غافل ہو گئے، ہم نے پرواہ نہیں کی، ملتا ہے تو ملے نقصان۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا، یعنی رب کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ، نتیجتاً اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ رب بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یا بندے نے خود کو بھلا دیا، اس کے نتیجے کے اندر یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے تو ہم ایسے بے وقوف اور احمق نہ بنے کہ ہم اپنے آپ کو بھلا دیں، اپنے نقصان سے غافل ہو جائیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، جو جو تربیتیں ہم نے حاصل کی ہیں ان کو ہم لکھ لیں کاغذ، ان کو دل و دماغ کے اندر نقش کر لیں کہ روزے نے ہمیں تقویٰ دیا، روزے نے ہمیں پابندی دی، روزے نے ہمیں صبر دیا، روزے نے ہمیں خواہشات پر کنٹرول دیا، روزے نے ہمیں عبادت کا ذوق دیا، روزے نے ہمیں سحر کے وقت بیدار ہونے کا سبب دیا۔ یہ سارے اسباب ہم
کاغذ پر لکھ لے، دل و دماغ میں نقش کر لے اور پھر ساری زندگی کو روٹین بنا لے۔ اللہ کی قسم جس بندے کی زندگی ماہ رمضان جیسی بن گئی، احتیاط والی بن گئی، روزوں کے تقاضوں کو پورا کرنے والی بن گئی، اس بندے کے لیے جس طرح دنیا کے اندر عید آتی ہے، اس بندے کے لیے کل قیامت میں بھی عید ہوگی جس نے اپنی زندگی ماہ رمضان جیسی احتیاط پر گزاری۔ کل قیامت کے دن یہ بندہ کامیاب ہوگا، یہ بندہ فوز و فلاح کا مالک ہوگا، یہی وہ متقی ہے۔ رب کی طرف سے اعلان ہوگا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ میرے متقی بندے ہیں، بڑی احتیاط والی زندگی گزارنے والے، تقوی والی زندگی گزارنے والے۔ اللہ فرمائیں گے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت کے محلات باغات عیش و عشرت یہ میرے ان بندوں کے لیے ہے، میں نے ان کو وارث بنا دیا جنہوں نے تقوی والی زندگی گزاری تھی۔ دوسرے مقام پر وَجَزَيْنَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جنتوں و حریرا، اللہ فرمائیں گے یہ جنتیں، اس میں ریشمی لباس، اس میں انواع و اقسام کی نعمتیں، یہ میرے ان بندوں کے لیے ہے۔ وَجَزَيْنَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، یہ ہم نے ان کو بدلے میں تحفے میں انعام میں دی ہے جنہوں نے صبر والی زندگی گزاری تھی۔ تو یہ روزہ ہمیں جو مقصد جو سبق دے کے جا رہا ہے کہ ہم کرنے باندھ لیں، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں صرف عادت نہیں سمجھے گی، اس کے نتیجے میں وہ سارے مسائل حل ہیں جو دنیا کے اندر ہمیں درپیش ہیں، اور اس کا اندازہ اگر لگانا ہو تو ہم نے ماہ رمضان کے یہ 30 دن گزار کے اندازہ لگا لیے ہیں۔ کیا خیال ہے، ہم محسوس نہیں کرتے کہ ہمارے گھر کے اندر بڑا سکون ہے؟ کیا ہم محسوس نہیں کرتے کہ ہماری روزی کے اندر بڑی برکت ہو رہی ہے؟ کیا ہم محسوس نہیں کرتے کہ یار روزے سے پہلے ماہ رمضان سے پہلے جو دل میں بے چینی اور پریشانی تھی، جو اضطراب تھا، وہ ماہ مقدس کے اندر وہ اضطراب دے گا، بڑا سکون ملے گا۔ اللہ کی قسم ہر بندہ محسوس کرتا ہے، کیوں نہ محسوس کرے؟ کیونکہ ہماری روٹین بدل گئی تھی، ہم نیکیوں کے اندر آگے بڑھنا شروع ہو گئے تھے، ہم نے تلاوتوں کا اہتمام شروع کر دیا تھا، ہمارے گھروں سے قرآن کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی، ہمارے گھروں سے سسکیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی، ہم نے رب کو منانا شروع کر دیا تھا۔ جب ہمارے اندر یہ تبدیلی آئی تو اللہ کا تو یہ فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قسم کرسی میں پڑے ہو، پریشانی میں پڑے ہو، میں تبدیلی نہیں لاؤں گا حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ تم اپنے اندر تبدیلی لاؤ۔ تو ہم نے تبدیلی پیدا کی ہے، اللہ نے اس کا رزلٹ ہمیں دکھا دیا، اللہ کی قسم آنکھوں کے سامنے واضح طور پہ دکھا دیا۔ ہر بندہ حیران ہے، یار روزی تو کم تھی، پیسے تو کم تھے، برکت بڑی بڑی، دسترخوان پر انواع و اقسام کی جناب اشیاء سے ہوئی ہیں، بیوی بچوں کے کپڑوں کی جوتوں کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہے، کھانا پینا بھی عام دنوں سے ہم نے بڑھ کے کھا پی لیا، ہر چیز کے اندر خیر و برکت ہم محسوس کر رہے ہیں۔ ایک مہینے کی پریکٹس سے اگر ہمیں اتنی بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے تو وہ رب ہمیں سبق دے رہا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر لو، زمین و آسمان سے برکتوں کے منہ تمہارے لیے کھول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صرف ایک بار اپنی اور آپ بھائی کی اصلاح کے لیے کہ اس مہینے کی مکمل پریکٹس اور تربیت کے بعد بندہ عید والے دن سوچتا ہے کہ چلو آج عید کا دن ہے، تو اگر تھوڑا بہت شریعت کے خلاف ہو بھی جائے تو بعد میں چلو میں کنٹرول کر لوں گا، اگر آج نماز ٹائم نہیں پڑی تو آئندہ میں پابندی کروں گا، اگر آج دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی زبان کا غلط استعمال کر لیے تو چلو آئندہ تھوڑی سی احتیاط کروں گا، میں بھولتا نہیں یہ سبب میں یاد رکھوں گا۔ تو یاد رکھیے محترم بھائیو، یہ شیطان کا بڑا زبردست وار ہے، بڑا زبردست وار ہے۔ آپ اس مثال سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے ہمیں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ قبلہ ایک مرکز ہے، ایک پوائنٹ ہے، یہاں ٹھہرتے ہوئے اگر ہم اس پوائنٹ کو تھوڑا سا نظر انداز کر لیں، ہم تھوڑا سا تبدیل کر لیں
تو یہاں پہ بیت اللہ موجود ہے، اگر ہم لائن کھینچے زاویہ بنائیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم بیت اللہ سے کتنے دور نکل چکے ہوگے. یہاں سے تھوڑا سا ہم نے ٹیڑھا رخ کیا اور نتیجتاً ہم کتنے دور نکل گئے. بالکل ابتدا میں شیطان یہ بات کرتا ہے کہ تھوڑا سا یہ کام آج کے عید کا دن ہے، چلو دوست آپ بیٹھے ہیں، چلو تھوڑا سا یہ کام نماز میں تھوڑا سا سستی ہو گئی، کرا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اگر روٹین پہ تو کوئی مسئلہ، چلو بعد میں ٹھیک ہوگا. یہ بات میں پھر شیطان ایسا بات کرتا ہے کہ بندہ پھر پیچھے پلٹنا وہ آسان سمجھتے ہی نہیں. تو اس لیے محترم بھائیو شیطان کو بالکل موقع ہی نہیں. وہ بر وقت شباب کا چاند نظر آتے ہی کھلے گا، اپنی دین کو پھیلائے گا، خود بار کرے گا، ہر بار میں ناکام بنائے گا. کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھ کے نہیں کرنا. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہم بہت بڑی خیر و برکت سے نوازے جائیں گے اور محرومی سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا غير آجل لا يغادر سقما. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا القرآن ودعاءنا وجهدنا وسعينا. اللهم لا تحرمنا من أجر شهر رمضان. اللهم لا تحرمنا من أجر شهر رمضان. اللهم اجعلنا من المغفورين. اللهم اجعلنا من الفائزين ولا تجعلنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذك عبدك ونبيك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.